اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن سورہ رحمان اللہ کی صفت رحمانی کی مکمل تفسیر ہے۔ اللہ کی رحمت کا ٹھٹے مارتا ہوا سمندر جس کو ہم اپنی محدود عقل اور اپنی محدود ذہن سے اس کی وسعت کو ہم سمجھ نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کی صورت میں اپنی رحمت کی کچھ مظاہر ہمارے سامنے پیش کیے ہیں، کچھ مظاہر ہمیں سمجھانے کے لیے نازل فرمائے۔ ہر آیت کے پیچھے الرحمن لگاتے جائیے اور اس صورت کو سمجھتے جائیے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ کس طرح سے اللہ نے کس طرح سے ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائی ہیں۔ میرا رب جس کی سب سے بڑی صفت اس کی رحمت ہے، جو اس کے غضب پر حاوی ہے، اور اس کی رحمت ہی کے صدقے ہمارے اعمال کا حساب ہوگا۔ اپنے اعمال کے بھروسے ہم میں سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، صرف اس کی رحمت کے صدقے ہم جنت میں جائیں گے۔ تو اسی رحمت کے مظاہر کو سمجھانے اور دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کو نازل فرمایا ہے۔ سورہ رحمان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں، ہم پہ سب سے بڑی رحمت جو اللہ نے کی ہے وہ ہے قرآن نازل فرمانا۔ قرآن دراصل ہے کیا؟ قرآن پروسپیکٹس ہے، مینول ہے ہماری زندگی کا۔ جیسے کہ ایک مشین کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں اس کا مینول پڑھنا پڑتا ہے، بالکل اسی طرح سے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے، انسان کو بنانے سے پہلے اللہ نے قرآن لکھا۔ قرآن کیا ہے؟ ہمیں کیسے جینا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا کرنے کا انجام کیا ہوگا، یہ سب چیزوں کے بارے میں ہماری پرانی داستانیں، ہمارا اگلا پچھلا سب کچھ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ قرآن ہماری زندگی کا پروسپیکٹس ہے۔ تو کتنی بڑی رحمت ہے کہ ہمیں اللہ نے بے یار و مددگار نہیں بھیجا، بلکہ ہمیں یہاں پیدا کرنے سے پہلے اس نے ایک مینول تیار کیا ہماری رہنمائی کے لیے۔ پھر خالی مینول تیار نہیں کیا، بلکہ اس کو سکھانے اور سمجھانے اور پڑھانے کے لیے اپنے منتخب شدہ بندوں کو ہمارے لیے بھیجا، یعنی اس کا علم بھی ہمیں سکھایا۔ ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کو سکھانے کا بھی پورا انتظام فرمایا۔ پھر اس کے بعد ہمیں انسان پیدا کیا، کوئی کتا، بلی، گدھا، خرگوش نہیں بنایا، بلکہ ہمیں باشعور انسان کی صورت اس دنیا میں اتارا۔ یہ اس کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے علم بھی سکھا دیا، انسان بھی بنا دیا۔ اب اس علم کو بیان کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی، وہ صلاحیت عطا فرمائی، وہ الفاظ کی تاثیر عطا فرمائی جو کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں علم البیان عطا فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ صورت، یہ یاد رکھیے گا کہ یہ صورت دو لوگوں سے مخاطب ہے، دو گروہ ہیں، ایک انسان اور دوسرا جن، دونوں سے اللہ مخاطب ہے اس صورت میں۔ تو ان دونوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے مظاہر دکھا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو کس طرح سے میں تم پر رحمت کرتا ہوں۔ جب ہم اس کی رحمت کے بارے میں سوچیں گے تو ہمارا دل اس سے مزید قریب ہوگا، ہمارے دل میں خود ہی شکر کے جذبات پیدا ہوں گے، دل میں اس کی محبت پیدا ہوگی، اس کا عشق بڑھے گا۔ اللہ کا پہنچنے کا راستہ، اللہ کی معرفت کا راستہ اس کی مخلوق سے ہو کے گزرتا ہے۔ اللہ کو پہچاننا ہے تو اس کی مخلوق کے ذریعے پہچانا جا سکتا ہے۔ اللہ کو ڈائریکٹ تو کسی نے بھی نہیں دیکھا ہے۔ تو ہم جب اس کی مخلوق پر غور کرنا شروع کرتے ہیں، اس کی تخلیقات کو دیکھتے ہیں، تو اللہ کی محبت اور معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی ہماری ذات سے بڑھ کر کائنات کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور کائنات کی طرف متوجہ ہو کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو کس طرح سورج، چاند، ستارے اور اشجار یعنی درخت پیدا کیے۔ وہ سب کے سب جو اتنی بڑی بڑی تخلیقات ہیں، ہم انسان تو بہت چھوٹی چیز ہیں، ایک ذرے سے بھی کم اس کائنات کے اندر، اتنی بڑی بڑی تخلیقات اور پورا آسمان اور پوری کائنات بنا دی، مگر ایک ایک چیز اس کے سامنے سربا سجود ہے، عاجزی سے جھکی ہوئی ہے، کسی میں بھی تکبر نہیں ہے، سوائے انسانوں اور جنات کے علاوہ کوئی اور مخلوق تکبر نہیں کرتی، اس کے سامنے سر جھکائے رکھتی ہے۔ اور ایک ہم ہے کہ ذرا سا علم ملتا ہے، ذرا سی آزادی اور اختیار ملتا ہے اور ہم متکبر ہونے لگ جاتے ہیں۔ پھر ان سب چیزوں کے درمیان اللہ کہتا ہے ایک توازن قائم کر دیا، سب کے سب اپنی مقررہ میعاد، مقررہ حدود اور مقررہ اوقات میں چلتے رہتے ہیں اپنی منزل کی طرف، کوئی بھی اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرتا۔ دوسرے ہمیں اگر آپ دیکھیں تو ہم ہر چیز میں اللہ کے قانون کو، قانون فطرت کو پامال کیے جا رہے ہیں، اور اسی لیے ہم اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کی قربت کا راستہ اس کے قانون پہ چلنے میں، اس کی بنائی ہوئی حدود کے اندر ہے۔ جہاں جہاں ہم اللہ کی حدود کو توڑیں گے، وہاں وہاں ہم اللہ سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہوتے ہوئے بھی یہ چیزیں اللہ کی حدود سے تجاوز نہیں کرتی، اسی لیے پوری کائنات میں نظم و ضبط قائم ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں نظم و ضبط اور اعتدال قائم کریں۔ نہ تو ہمیں کسی چیز میں اتنا آگے بڑھ جانا ہے کہ ہم باقی ساری چیزوں کو ڈینائی کر جائیں، نہ ہی ہمیں اتنا پیچھے رہ جانا ہے، اتنی کمی کر دینی ہے کسی چیز میں کہ ہم حق تلفی پر اتر آئیں۔ ہر لمحے میں اپنی ذات کے ساتھ، اللہ کے عشق میں، اللہ کے بندوں کے ساتھ ان کے حقوق ادا کرنے میں، ہر چیز میں ہمیں بیلنس قائم رکھنا ہے، نہ زیادتی کرنی ہے اور نہ کمی کرنی ہے۔ یہی اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے اور جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ دونوں مشرق اور مغربوں کا مالک ہے۔ کیوں پیدا کیا اس نے ان کو، دونوں چیزوں کو، دو الگ الگ میٹر سے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں دو الگ الگ عالم کی مخلوقات ہیں، دو الگ الگ عالم بساتی ہیں۔ ایک مٹی کا عالم ہے یعنی عالم خاکی، دوسرا آگ کا عالم نار۔ یہ دونوں الگ الگ عالمین کی مخلوقات ہیں، مگر کیونکہ ہر مخلوق کے لیے ڈائمنشنز الگ ہے، جو ہمارا مشرق ہے وہ ان کا مغرب ہے، جو ہمارا مغرب ہے وہ ان کا مشرق ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ میں رب المشرقین اور رب المغربین ہوں۔ چاہے سمت کوئی بھی ہو، مگر ہر سمت کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کا ہی اختیار اور اللہ کا ہی حکم چلتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر کیسے میری قدرتوں سے باہر جاؤ گے؟ میرے اختیارات کا انکار کیسے کرتے ہو تم دونوں؟ کیسے مجھے جھٹلا سکتے ہو کہ بنایا تو ہر سبھی کچھ میں نے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دو سمندر رواں کر دیے جن کے بیچ میں پردہ حائل ہے، جو آپس میں مل نہیں سکتے۔ اگر آپ دنیا میں اس نظارے کو دیکھنا چاہیں تو دنیا میں کئی مقامات پر یہ نظارہ ملے گا کہ پانی تو ایک ہی ہے، مگر اس طرح سے مل رہا ہے کہ رنگ الگ، ہیت الگ، ذائقہ الگ، دونوں مل کر بھی نہیں ملتے۔ اور اگر اپنی ذات میں اس منظر کو دیکھنا چاہیں، اس نظارے کو دیکھنا چاہیں، تو نیکی اور بدی، خوشی اور غمی، دکھ اور سکھ، یہ ساری چیزیں دو سمندر ہی تو ہیں ہمارے اندر، جو آپس میں مل کر بھی نہیں ملتے، الگ الگ رہتے ہیں، جبکہ ہماری ایک اکیلی ذات میں ہی یہ موجود ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سمندروں سے موتی اور مونگرے نکال دیے، تو ان سمندروں سے موتی، مونگرے، جواہرات نکلتے ہیں، اور ہمارے اندر کے سمندروں سے آنسو نکلتے ہیں، خصوصاً وہ آنسو جو اللہ کی یاد میں، اللہ کے عشق میں بہائے جائیں، وہ اللہ کی نظر میں کسی جواہر سے کم نہیں ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ بڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سمندروں میں ہم نے جہاز چلا دیا ہے، تو ان سمندروں میں جن میں ایک سوئی ڈوب جائے، اللہ کی قدرت اور رحمانیت کا نظارہ دیکھیے کہ اللہ نے ان سمندروں میں بڑے بڑے جہاز تیرا دیے اور وہ ڈوبتے نہیں ہیں۔ اور اگر اپنی ذات میں اس نظارے کو دیکھنا چاہیں تو جہاں چھوٹی چھوٹی چوٹوں سے، ذرا ذرا سی تکلیفوں سے ہم بیٹھ جاتے ہیں، وہاں بڑے بڑے غم سہ جاتے ہیں اور ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا، ہماری سانسیں نہیں رکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ بھی اس نے بنایا ہے، جو کچھ بھی، چاہے وہ جہاز ہیں، چاہے سمندر ہیں، چاہے انسان ہیں، چاہے سورج ہے، چاہے چاند ہے، سب کا سب فانی ہے۔ فنا کیا ہے؟ فنا موت ہے، اور موت کیا ہے؟ موت ختم ہونا نہیں ہے، موت منتقلی کا دوسرا نام ہے۔ اس کائنات میں جو کچھ بھی آیا ہے وہ آیا تو ہے مگر ختم نہیں ہوگا، پیدا تو ہوا ہے مگر ختم نہیں ہوگا۔ موت صرف منتقلی کا نام ہے۔ ہم مرتے ہیں تو مرنے کے بعد کسی اور عالم میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، روح اور جسم علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اجزا کا پریشان ہونا، منتشر ہونا موت ہے۔ روح کہیں اور چلی گئی، جسم خاک کا ہے، خاک میں مل گیا، خاک میں مل کر بھی ضائع نہیں ہوا، جسم کے اندر موجود اجزا اسی مٹی میں مل کر پھر کسی پودے کے حصہ بن جائیں گے، کسی جانور کی خوراک بن جائیں گے، یہاں تک کہ یہ سرکل چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، قیامت تک جب سور پھونکا جائے گا تو یہ تمام اجزا اسی دنیا میں کہیں موجود ہیں، اسی کائنات میں، اور دوبارہ سے جڑ کر ایک انسان کھڑا ہو جائے گا اور اللہ کی طرف دوڑ لگا دے گا۔ موت صرف اور صرف منتقلی ہے، فنا ہونا نہیں ہے۔ تو جتنی بھی چیزیں وہ فنا ہو رہی ہیں، منتقل ہو رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر چیز کے اوپر اللہ غالب ہے، اور روزانہ ایک نئی شان سے وہ اپنا کام شروع کرتا ہے، ایک نئی جہد کے ساتھ وہ ہر روز ایک نیا کام شروع کرتا ہے، اور اللہ کے یہاں ہر روز ہر دن ایک دن 1000 سال کے برابر ہے۔ اسی لیے ہر صدی کے بعد اس کائنات کا نظام دوبارہ سے شروع ہوتا ہے، نئی طریقے سے، نئی جہد کے ساتھ اس کائنات کے نظام میں تبدیلیاں آتی ہیں، کیونکہ اللہ کا ایک دن پورا ہو جاتا ہے۔ ہمارے لیے 1000 سال ہوا، اللہ کے لیے ایک دن ہوا۔ ہر ایک دن کے بعد اللہ تعالیٰ ایک نئے پلان کے ساتھ جلوہ افروز ہوتا ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بہت جلد میں فارغ ہو جاؤں گا، ابھی تو میں نظام چلانے میں مگن ہوں، اس لیے تم لوگوں کو ڈھیل دے رکھی ہے، اس لیے تمہاری پکڑ نہیں کر رہا، اس لیے انتظار کر رہا ہوں اس دن کا جس دن میں فارغ ہو جاؤں گا، تمام نظام جب ختم ہو جائے گا اس وقت میں فراغت پا کر صرف اور صرف تمہارا احتساب کروں گا، پھر اس دن تمہیں کون بچائے گا؟ ایک گروہ جن و انس، تم کیسے بھاگو گے؟ کہاں بھاگو گے؟ کیسے انکار کرو گے؟ آج تو تم دنیا میں جھٹلا رہے ہو، آج تو تم انکار کر رہے ہو، تکبر کر رہے ہو، مجھ سے بھاگ رہے ہو، اس دن کیسے بھاگو گے؟ اس دن تو میں فارغ ہو کے صرف تمہارا احتساب کر رہا ہوں گا، تو پھر اس دن اگر تم نکل سکتے ہو میری حدود سے، اس کائنات کی حدود سے، تو نکل کے دکھاؤ، کہاں بھاگو گے؟ کون ہوگا تمہیں بچانے والا؟ تو اس دن مجرم اپنے چہروں سے ہی پہچان لیے جائیں گے، اور وہ اپنے پیشانی کے بالوں سے پکڑ لیے جائیں گے، اپنے پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے۔ وہ دن ہوگا جب ہمارے اعضا، جو کہ ہم اللہ ہی کا لشکر ہے، اور یہ اللہ کہتے ہیں ہمارے تمام اعضا اللہ کا لشکر ہے، یہ قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گے، یا تو ہمارے خلاف ہوں گے یا ہمارے حق میں ہوں گے، یہ ہمارے اعمال پر منحصر ہے، یہ گواہی دیں گے اللہ کے سامنے۔ کہاں بھاگیں گے ہم اپنے آپ سے؟ اپنے اعضا سے ہی کیسے بھاگ سکتے ہیں ہم؟ کیسے جھٹلائیں گے انہیں؟ تو اس دن جب یہ گواہی دیں گے، ہمارے چہرے ہمارے اعمال کا پتہ دیں گے، تو جو مجرموں کے چہرے ہیں وہ سیاہ ہوں گے، ان احتساب کی تو نوبت ہی نہیں آئے گی، حساب کتاب کی تو بات ہی چھوڑیے، شفاعت تک تو بات ہی نہیں جائے گی، جب مجرم اپنے سیاہ چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، اور فرشتے انہیں گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائیں گے، اور جہنم کے ان عذابوں کے حوالے کر دیں گے جن کے بارے میں ہم بچپن سے پڑھتے آئے، سنتے آئے، جن سے کئی بار قرآن میں ہمیں ڈرایا گیا ہے کہ وہاں کا کھانا کیسا ہے، وہاں کا پینا کیسا ہے، وہاں کا رہنا کیسا ہے۔ تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اس وقت سے پہلے ہم اپنے اعضا کو اپنا دوست بنا لیں؟ یہ جو ہم میڈیٹیشن کرتے ہیں، ہم مراقبہ کرتے ہیں، اپنے جسم کو ریلیکس کرتے ہیں، یہ کس لیے؟ ان اعضا کا، ہمارے جسم کا ہم پر حق ہے، ہم اسے تھکاتے ہیں، ہم اسے ایکسٹرا آرڈنری استعمال کرتے ہیں، تو پھر اس کا حق ہے کہ یہ ریلیکسیشن مانگتا ہے، یہ شکایت کرے گا اللہ سے روز قیامت۔ تو اس میڈیٹیشن کے ذریعے ہم اپنے دل دماغ کو پرسکون کرتے ہیں، اپنے جسم کو پرسکون کرتے ہیں، اس کو ہیل کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ سے اس دن ہماری شکایت نہ کرے کہ اس شخص نے میرا خیال نہیں کیا، میرا حق ادا نہیں کیا۔ یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے، یہ میڈیٹیشن کے پوائنٹ آف ویو کو اگر اس طرح سے آپ دیکھیں گے تو یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ اس دن یہ اعضا ہمارے حق میں گواہی دے سکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے 2 جنتیں ہیں ان کے لیے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا اور مشکل مقام کیا ہے، مشکل امتحان کیا ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا۔ نہ جہنم مشکل ہے، نہ جنت کا لالچ ہے، نہ تو جہنم کا خوف ہے، نہ جنت کی کوئی لالچ ہمارے اندر ہے۔ ہم تو وہ ہیں جو اللہ کے عشق میں ڈوبے ہوئے، اللہ کی معرفت پانے کے لیے، اللہ کا ایک دیدار کی طلب کے لیے اتنا لمبا سفر کیے جا رہے ہیں، اتنی مشقتیں اٹھا رہے ہیں، اتنی محنتیں کر رہے ہیں، کس لیے؟ صرف اللہ کی ایک جھلک کے لیے یہ سب کر رہے ہیں۔ لیکن اس دن اگر اللہ نے ہم سے منہ پھیر لیا، ہمارے سیاہ چہرے، خدا نخواستہ سیاہ چہروں کی بدولت، ہمارے اعمال کی بدولت اللہ نے ہماری طرف دیکھنا گوارا نہ کیا اور فرشتے ہمیں گھسیٹتے ہوئے لے گئے، تو کیا کریں گے؟ اما عائشہ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر کے جو اقوال ہمیں ملتے ہیں ان کے مطابق ان کو کیا ڈر تھا جہنم کا؟ وہ تو بخشے بخشائے تھے، ان کو تو دنیا میں جنت کی خوشخبریاں دے دی گئی تھیں، جنت ان پہ واجب ہو گئی تھی، تو پھر ان کو مرنے سے کیا ڈر لگتا تھا؟ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو وہ ان کے یہی الفاظ تھے، کاش میں گھاس کا پتہ ہوتی، کاش میں کوئی جانور ہوتا، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہی نہ ہوتا، کیونکہ تمام مخلوقات کو انسان اور جنس کے علاوہ ختم کر دیا جائے گا، حساب کتاب انہی دونوں مخلوقات کا ہے۔ تو یہ کس چیز سے ڈرتے تھے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے تھے۔ اس چیز کو آپ امیجن کریں، جس اللہ کے عشق کے لیے، جس اللہ کے دیدار کے لیے آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، اتنی محبت کر رہے ہیں، اتنا زیادہ کوششیں کر رہے ہیں، اس اللہ کے سامنے آپ روز قیامت کھڑے ہوں اور وہ اللہ خدا نخواستہ آپ سے منہ پھیر لے، وہ محبوب جس کے ایک دیدار، ایک جھلک کے لیے ہم اتنا تڑپتے ہیں۔ سب سے بڑا انعام ہے اللہ کا دیدار، مقربین کا انعام ہے۔ اس دن اگر میرا محبوب مجھ سے نظریں پھیر لے، میرے کسی عمل کی وجہ سے، کسی گناہ کی وجہ سے میری طرف دیکھنا پسند نہ کرے،
مجھ سے منہ پھیر لے تو کیا رہ جائے گا میرے پاس؟ کیا اس وقت جنت، پوری جنت بھی مجھے دے دے اٹھا کے تو وہ جنت میرے کسی کام کی رہے گی اللہ کی رضا کے بغیر؟ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ بڑے بڑے لوگ ڈرتے ہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑا نہ ہونا پڑے، اللہ کے سامنے حاضر نہ ہونا پڑے۔ اس مقام سے ڈرتے ہیں لوگ، اس مقام سے بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے انبیاء، بڑے بڑے صحابہ ڈرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اللہ کے سامنے شرمندگی سے بچنا چاہتا ہے، اس کے لیے دو جنتیں، ان لوگوں کے لیے دو جنتیں، اور وہ ساری نعمتیں جن کے بارے میں ہم پڑھتے سنتے آئے، قرآن میں کئی جگہ بتایا گیا ہے جنت کی، وہ ساری نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ دو جنتیں اور بتائی گئی ہیں جو ان سے بھی زیادہ مقرب بندوں کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بھلائی کا بدلہ سوائے بھلائی کے کچھ بھی نہیں ہے، ایک اللہ ہی ہے جو ہماری چھوٹی سی بھلائی کا بدلہ کئی گنا بڑی بھلائی اور بڑی نیکی سے دے گا۔ ایک وہی ہے جو ہماری نیکیوں کو دگنا تگنا کرے گا، کیونکہ اللہ تو کہتا ہے کہ ایک قدم میری طرف بڑھاؤ، میں 10 قدم تمہاری طرف دوڑ کے آؤں گا۔ تو وہی ہے جو ہماری کوششوں کو رائے گا نہیں جانے دے گا۔ ہم جو ذرا سی کوشش کر رہے ہیں وہ کھینچ کر اپنے سے ملا لے گا، خود تک پہنچا دے گا۔ صرف دل میں طلب اور خلوص سچا ہونا چاہیے، اور اس کا نام بہت بابرکت، بہت عزت والا، بہت اکرام والا ہے۔ اور بے شک ایک عزت والی ذات، ایک اکرام والی ذات ہی کسی کو عزت اور اکرام دے سکتی ہے، کسی کو برکت دے سکتی ہے، اور کسی کی نیکی اور بھلائی کو صحیح تول سکتی ہے، صحیح پہچان سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس منزل کے ہم متلاشی ہیں اس منزل تک ہمیں پہنچائے، اور اپنا دیدار نصیب کروائے، اپنے دیدار سے محروم نہ کرے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ جو یہاں اللہ کو پہچان گیا اسے وہاں اللہ کی پہچان ملے گی، جس نے اسے یہاں اللہ کے دیدار اور قرب نصیب ہو گیا اسے وہاں بھی اللہ کا دیدار کرنے کی توفیق ملے گی۔ جو یہاں اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے وہی وہاں اللہ کے عرش کے آگے جھک پائے گا، ورنہ جس نے یہاں اپنا وقت ضائع کر دیا، اپنی کوششیں ضائع کر دی، اس کے لیے وہاں بھی کچھ نہیں ہے۔